اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت پریس کلب میں اور ہمارے اس پروگرام میں ملک کے انتہائی نامور سیاستدان، سابق ناظم اعلیٰ جماعت اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، سابق MNA اور امیر جماعت اسلامی پاکستان، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ صاحب ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، ہم آپ کو ایبٹ آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ لیاقت بلوچ صاحب، آج کل کی جو تازہ ترین صورتحال پہ ہیں مختصراً آپ کا، کیونکہ بہت قیمتی ٹائم ہے اور آپ نے آگے جانا بھی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، یہ جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ تنہا اب سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ PDM بنی ہے اور PDM میں ملک کی 1 درجن جماعتیں موجود ہیں، حالانکہ ہمیشہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ IRD کا حصہ رہی ہے۔ مختلف جب بھی محاذ بنے ہیں امریت کے خلاف یا کسی اور مسئلے پہ تو اس وقت تو ہو رہی ہے، تو اس وقت کیوں اکیلی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو میں فرانس کے صدر کی طرف سے جو عرضہ سرائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین اور گستاخی کی گئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور عالم اسلام کی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ متحد ہوں اور شاعر اسلام کی، قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں۔ اسی طرح پشاور میں، اس سے پہلے بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے مودی ہے اور وہی پاکستان کا دشمن بھی ہے اور پاکستان کے عوام کے خون کا پیاسا ہے۔ ہم ان واقعات کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں ہر پارٹی کو، ہر جماعت کو آئین، سیاسی، جمہوری، پارلیمانی طریقوں کے مطابق اپنی سیاست کا خود حق حاصل ہے۔ کسی پارٹی کے لیے لازم تو نہیں ہے کہ وہ لازماً اتحادوں کا حصہ بن جائے اور لازماً جو ہے کہ کسی اجتماعی جدوجہد کا حصہ بن جائے، اور جہاں یہ بات بھی ایک واضح ہو کہ ایک حکومت ناکام ہے اور دوسری طرف جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی پہلے حکومتیں ملتی رہی ہیں اور وہ انہی چیزوں کا حصہ رہے ہیں جن کی وجہ سے عوام کے آج جو مسائل، مشکلات ہیں، تنہا عمران خان نہیں، ماضی کے تمام حکمران، وہ فوجی آمریتیں ہیں، وہ شریف خاندان ہے، بھٹو خاندان ہے، یا مختلف ناموں کے ساتھ حکومتوں میں آتے رہے ہیں، وہ بھی اس کے مشترکہ ذمہ دار ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی ایسا اتحاد جس کا بنیادی نظریہ ایک نہ ہو، جس کے اہداف ایک نہ ہوں اور جس کا ہر لمحہ آپس میں باہم دست و گریباں ہونے کے خطرات موجود ہوں، تو ایسے مرحلے میں جماعت اسلامی جیسی جماعت، جو ایک دینی جماعت ہے، نظریاتی جماعت ہے، ملک کی سیاست میں اپنی ایک ساکھ رکھتی ہے، ہمیں جہاں اپوزیشن کے موقف کی تائید کرنا ہوگی، حمایت کرنا ہوگی، وہ آئین کی فرما روائی ہو، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں اور پاکستان کی سیاست میں سے اسٹیبلشمنٹ کی بے دخلی ہو، تو ان چیزوں کو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بھی اتنی جرت اور استقامت سے بات اٹھائیں گے، لیکن ہم اپنی جدوجہد کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے کہ اسلام کی حکمرانی آئے، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، اسلام کا معاشی نظام قائم ہو اور پاکستان میں ایک ایسے انتخاب کا نظام ہو کہ جس میں عوام کی رائے کو ہی ترجیح ملے اور ملک کی دولت کو لوٹنے والوں کا بلا امتیاز احتساب ہو، اور انشاءاللہ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے لیے جماعت اسلامی اپنے اس ایجنڈے کے مطابق اپنی تحریک اور جدوجہد کو آگے بڑھائے گی۔ لیاقت بلوچ صاحب، حال ہی میں سابق وزیر اعظم افغانستان گل بدین اکمدیار صاحب پاکستان آئے، آپ سے جماعت اسلامی سے بھی ملاقاتیں کی، گورنمنٹ سے بھی کی، اور ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ آنے والے جو مستقبل ہے اس میں جماعت اسلامی ایک دفعہ پھر کہیں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ افغانستان میں امن جو ہے وہ تو سب کی ضرورت ہے۔ افغانستان مستحکم ہوگا تو یہ پورا خطہ مستحکم ہوگا۔ افغانستان میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ افغان عوام کا ساتھ دیا ہے
ہر بیرونی جارحیت اور بیرونی قوتوں کی دخل اندازی کی مخالفت کی ہے، اور افغانستان کے عوام کی آزادی کے لیے جماعت اسلامی نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے کسی معاملے میں نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو۔ ایک مرتبہ پھر افغان عوام نے دنیا کی تیسری طاقت کو بھی شکست دے دی ہے۔ طالبان نے اپنی طاقت کو تسلیم کروایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انجینئر گلبدین حکمتیار، جن سے ہمارا ایک محبت کا، عقیدت کا رشتہ ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی فہم و فراست دی ہے، اور وہ اس مرحلے پر بھی افغانستان میں امن کے لیے، استحکام کے لیے اور طالبان کے ساتھ ایک نتیجہ خیز ڈائلاگ کے لیے اپنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا افغانستان کے بارے میں یہی موقف ہے کہ وہاں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ نیٹو فورسز کو افغان سرزمین چھوڑ دینی چاہیے۔ افغانستان کے عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ کی جماعت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آئندہ انتخابات میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت سے روکا جائے؟ کیونکہ اکثر جو ہمارے انتخابات بلکہ 1947 سے جب بھی آئے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنی حکمت عملی کو دو ٹوک طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے منشور، اپنے بیانیے اور اپنی جد و جہد اور عوام کے اندر جو جماعت کی نیک نامی ہے، اسی کی بنیاد پر ہم پورے ملک میں کارکنان کو متحرک کریں گے، عامت الناس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، ترازو نشان پر انتخابات میں حصہ لیں گے، اور عوام کو یہ قائل کریں گے کہ آزمائے ہوئے مہرے، آزمائے ہوئے حربے، آزمائے ہوئے دھڑے اور گروہ اب ہماری مصیبتوں کا حل نہیں ہے۔ قوم کو اثر نو اسلام کی حکمرانی کے لیے متحد ہونا چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کو قائل کرے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اب ایک ایسے ماحول میں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے، افواج پاکستان یہ سمجھیں کہ وہ 72 سال کے اس مائنڈ سیٹ کو برقرار رکھ سکیں گے، تو اب یہ ممکن نہیں ہے۔ فوج ہمارا محترم ادارہ ہے، فوج کی قیادت ہم سب کے لیے محترم ہے، لیکن جب آئین کے دائرے سے نکل کر کوئی اپنا کردار ادا کرے گا اور عوام کے جمہوری پارلیمانی حق کو غصب کرے گا، تو اب شاید یہ چیزیں آسانی سے برداشت نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اس حوالے سے جماعت اسلامی بھی اپنا ایک قومی، جمہوری اور ایک دلیرانہ کردار ادا کرے گی۔ آپ نے لیاقت بلوچ صاحب کہا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے لوگوں کو اغوا بھی کر رہی ہے، اور ہمارے جرنلسٹ بھی اغوا ہو رہے ہیں۔ آئی جی تک کی نوبت آ گئی ہے جو کراچی میں ہوئی ہے، اظہار رائے پہ پابندی ہے، اداروں پہ سنسرشپ لگی ہوئی ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ وہ تو پہلے سے مضبوط ہمیں نظر لگ رہی ہے۔ دیکھیں نا جی کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اب تو ایک ایک کر کے سب چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، اور کراچی کے واقعہ نے تو حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالکل دیوار سے لگا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو صحافیوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور جو زبردستی جو ہے کہ بندشیں اور قطغنیں عائد کی جا رہی ہیں، جنگ جیسے گروپ کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کو ایک طویل مدت سے گرفتار رکھا ہے، اور اسی طرح جو لوگوں کو لاپتہ اور غائب کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں برقرار رہ سکیں گی، یا عدالتوں کو اپنا ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا، یا پھر عوامی رد عمل جو ہے وہ اپنے ان مقاصد کو ضرور حاصل کریں گی، اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے اس حق کو استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ۔